ابھی صبح کی روشنی صاف نہیں ہوئی تھی۔ فوج ترتیب سے کھڑی کر دی گئی۔ پیادوں اور سواروں کی صفوں کے پیچھے رسد اور دیگر سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ سلطان ایوبی نے فوج کو یہ ٹریننگ خاص طور پر دی تھی کہ جب بھی فوری کوچ کا حکم ملے، فوج 1 گھنٹے کے اندر اندر جمع رسد اور دیگر سامان کے قافلے کے ساتھ تیار ہو جائے۔ اس ٹریننگ اور مشق کا کرشمہ تھا کہ فوج طلوع صبح کے ساتھ ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے ساتھ مصر کا قائم مقام سالار اعلیٰ بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کو ایک نظر دیکھا اور ایک صف کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ان کے منہ سے بار بار یہ الفاظ نکلتے تھے: آفرین، صد آفرین، اسلام کے پاسبانوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا اپنا ایک اثر تھا جسے ہر سپاہی محسوس کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی مسکراہٹ اور داد و تحسین کے کلمے سپاہیوں پر اس اثر کو اور زیادہ گہرا کر رہے تھے۔ امیر اور سالار اعلیٰ کا سپاہیوں کے اتنے قریب جانا ہی کافی تھا۔ تمام فوج کا معائنہ کر کے سلطان ایوبی نے مکمل طور پر بلند آواز سے فوج سے خطاب کیا۔ اس وقت کی تحریروں میں ان کے جو الفاظ محفوظ ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح تھے: اللہ کے نام پر کٹ مرنے والے مجاہدوں، اسلام کی ناموس تمہاری تلواروں کو پکار رہی ہے۔ تم نے شوبک کا مضبوط قلعہ، جو کفر کا سب سے زیادہ مضبوط مورچہ تھا، ریت کا ٹیلا سمجھ کر توڑ ڈالا تھا۔ تم نے صلیبیوں کو صحراؤں میں بکھیر کر مارا اور جنت الفردوس میں جگہ بنا لی ہے۔ تمہارے ساتھی اور تمہارے عزیز دوست تمہارے سامنے شہید ہوئے۔ تم نے انہیں اپنے ہاتھوں دفن کیا۔ ان چھاپا مار شہیدوں کو یاد کرو جو دشمن کی صفوں کے پیچھے جا کر شہید ہوئے۔ تم ان کا جنازہ نہ پڑھ سکے، ان کی لاشیں بھی نہ دیکھ سکے۔ تم تصور کر سکتے ہو کہ دشمن نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ شہیدوں کے یتیم بچوں کو یاد کرو، ان کی بیویوں کو یاد کرو جن کے سہاگ خدا کے نام پر قربان ہو گئے ہیں۔ آج شہیدوں کی روحیں تمہیں پکار رہی ہیں، تمہاری غیرت کو اور تمہاری مردانگی کو پکار رہی ہیں۔ دشمن نے کرک کے قلعے کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ تمہارے کئی ساتھی دیواروں سے پھینکی ہوئی آگ میں جل گئے ہیں۔ تم اگر وہ منظر دیکھتے تو سر کی ٹکروں سے قلعے کی دیواریں توڑ دیتے۔ وہ آگ میں جلتے رہے اور دیوار میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ عظمت اسلام کے پاسبانوں، کرک کے اندر تمہاری بیٹیوں اور تمہاری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ بوڑھوں سے مویشیوں کی طرح مشقت لی جا رہی ہے۔ جوانوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، ماؤں کو بچوں سے الگ کرا دیا گیا ہے۔ مگر میں کہ جس نے پتھروں کے قلعے توڑے ہیں، مٹی کا قلعہ نہیں سر کر سکا۔ میری طاقت تم ہو، میری ناکامی تمہاری ناکامی ہے۔ ان کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی۔ انہوں نے بازو اوپر کر کے کہا: میرا سینہ تیروں سے چھلنی کر دو، میں ناکام لوٹا ہوں، مگر میری جان لینے سے پہلے میرے کان میں یہ خوشخبری ضرور ڈال دینا کہ تم نے کرک لے لیا ہے اور اپنی عصمت بریدہ بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اس وقت کا ایک وقائع نگار الاسدی لکھتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑے اپنے سواروں کی جذباتی کیفیت کو سمجھتے تھے۔ سوار خاموش تھے، لیکن کئی گھوڑے بڑی زور سے ہنہنائے اور تڑاخ تڑاخ کی آوازیں سنائی دیں۔ سوار باغوں کو زور زور سے جھڑک کر اپنی بےتابی اور جذبہ انتقام کی شدت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی زبانیں خاموش تھیں، ان کے چہرے لال سرخ ہو کر ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کے الفاظ تیروں کی طرح ان کے دلوں میں اترتے جا رہے تھے۔ بغاوت کی چنگاریاں بجھ چکی تھیں، سلطان ایوبی کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی عصمت کے محافظوں، تم کفار کے لیے دہشت بن گئے ہو۔ تمہاری تلواروں کو کند کرنے کے لیے آج صلیبی اپنی بیٹیوں کی عصمت اور حشیش استعمال کر رہے ہیں۔ تم نہیں سمجھتے کہ صلیبی اپنی ایک بیٹی کی عصمت لوٹا کر 1000 مجاہدین کو بیکار کر دیتے ہیں اور اپنے علاقوں میں اپنی ایک بیٹی کے بدلے ہماری 1000 بیٹیوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ تمہارے درمیان ایک فاحشہ عورت بھیج کر ہماری سینکڑوں بیٹیوں کو فاحشہ بنا لیتے ہیں۔ جاؤ، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچاؤ۔ تم کرک جا رہے ہو جس کی دیواروں کے گھیرے میں قرآن کے ورق بکھرے ہوئے ہیں اور جہاں کی مسجدیں صلیبیوں کے لیے بیت الخلا بن گئی ہیں۔ وہ صلیبی جو تمہارے نام سے ڈرتے تھے آج تم پر قہقہے لگا رہے ہیں۔ شوبک تم نے لیا تھا، کرک بھی تم ہی لوگے۔ سلطان ایوبی نے فوج پر یہ الزام عائد نہیں کیا کہ وہ گمراہ ہو گئی ہے اور بغاوت پر آمادہ ہے۔ انہوں نے کسی کے خلاف شک و شبے کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ اس کی بجائے فوج کے جذبے اور غیرت کو ایسا للکارا کہ فوج جو حیران تھی کہ اسے اتنے سویرے کیوں جگایا گیا ہے، اب اس پر حیران تھی کہ اسے کرک کی طرف کوچ کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا۔ تمام تر فوج مشتعل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی نے اعلیٰ اور ادنا کمانڈروں کو بلایا اور انہیں کوچ سے متعلق ہدایات دیں۔ کوچ کے لیے کوئی اور راستہ بتایا۔ یہ راستہ اس راستے سے بہت دور تھا جس پر محاذ کی فوج آ رہی تھی۔ کوچ کرنے والی فوج کے ساتھ سلطان ایوبی نے اپنے وہ کمانڈر بھیج دیے جنہیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو انہوں نے خفیہ طور پر ہدایات دی تھیں۔ فوج کو جب کوچ کا حکم ملا تو سپاہیوں کے نعرے قاہرہ کے در و دیوار کو ہلانے لگے۔ سلطان ایوبی کا چہرہ جذبات کی شدت سے دمک رہا تھا۔
جب فوج ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو انہوں نے ایک قاصد کو پیغام دے کر اس پڑاؤ کی طرف روانہ کر دیا جہاں محاذ سے آنے والی فوج رکی ہوئی تھی۔ قاصد کو بہت تیز جانے کو کہا گیا۔ پیغام یہ تھا کہ پیغام ملتے ہی فوج کو قاہرہ کے لیے کوچ کرا دیا جائے۔ فاصلہ 8-10 میل تھا۔ قاصد جلدی پہنچ گیا۔ اسی وقت کوچ کا حکم مل گیا۔ غروبی آفتاب کے بعد فوج کے ہراول دستے قاہرہ میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے باقی فوج بھی آ گئی۔ اسے رہائش کے لیے وہی جگہ دی گئی جہاں گزشتہ رات کوچ کر جانے والی فوج قیام پذیر تھی۔ سپاہیوں کو کمانڈروں نے بتانا شروع کر دیا کہ پہلی فوج کو محاذ پر بھیج دیا گیا ہے۔ آنے والی فوج بھڑکی ہوئی تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں ٹھنڈا کرنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے دانش مندی سے فوجی بغاوت کا خطرہ بھی ختم کر دیا اور خانہ جنگی کا امکان بھی نہ رہنے دیا۔ انہوں نے اعلیٰ کمانڈروں کو بلا لیا اور اس فوجی حاکم کو بھی بلا لیا جو سرحدی دستوں کا ذمہ دار تھا۔ اس نے یہ معلوم کر کے کہ سرحد پر کتنے دستے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اتنی ہی نفری کے دستے تیار کر کے الصبح مطلوبہ جنگوں کو بھیجنے کا حکم دیا۔ اسے بتایا جا چکا تھا کہ سرحدی دستے ملک سے غلہ اور فوجی ضروریات کا دیگر سامان باہر بھیجنے میں دشمن کی مدد کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے ان دستوں کے کمانڈروں کو خصوصی احکامات دیے اور سرحد سے واپس آنے والے پرانے دوستوں سے متعلق انہوں نے حکم دیا کہ انہیں قاہرہ میں لانے کی بجائے باہر سے ہی محاذ پر بھیج دیا جائے۔ سعدیہ دونوں وقت مسجد میں امام کو کھانا دینے جاتی تھی۔ محمود شاگرد کی حیثیت سے مذہب کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ اس چراگاہ میں بھی چلا جایا کرتا تھا جہاں سعدیہ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ وہاں ٹیلے بھی تھے۔ جگہ سرسبز تھی کیونکہ وہاں پانی تھا۔ جگہ گاؤں سے ذرا دور تھی۔ سعدیہ اب محمود کو اپنا محافظ سمجھنے لگی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ محمود اسے کافروں کے قبضے میں جانے سے بچا لے گا، مگر محمود اس کی یہ بات نہیں مانتا تھا کہ اسے فوراً گاؤں سے لے جائے۔ سعدیہ نے اسے بھی یہی کہا تھا کہ وہ اسے اپنے گاؤں چھوڑائے اور یہاں آ کر تعلیم مکمل کر لے۔ محمود اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا گاؤں مصر کے دوسرے سرے پر ہے جہاں وہ اتنی جلدی نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے جاسوسی کے فن کے مطابق یہ یقین کر لیا تھا کہ سعدیہ دشمن کی اعلی کار نہیں۔ اگر محمود کے راستے میں فرض حائل نہ ہوتا تو وہ کبھی کا سعدیہ کو وہاں سے لے جا چکا ہوتا۔ فرض کے علاوہ امام مسجد اس کے محکمے کا افسر تھا جس کی موجودگی میں وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔ امام نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ اس کا کہنا حکم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک روز اچانک گاؤں میں رونق آ گئی۔ کچھ اجنبی صورتیں نظر آنے لگیں۔ ہر کسی کے زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، وہ آ رہا ہے، وہ آسمان سے آیا ہے، مرے ہوں کو زندہ کرنے والا آ رہا ہے۔ گاؤں کا ہر فرد بہت ہی خوش تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی مرادیں پوری کرنے والا آ رہا ہے۔ سعدیہ دوڑتے آئی اور محمود بن احمد سے کہا، تم نے بھی سنا ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ تم جانتے ہو میں اس سے کیا مانگوں گی؟ میں اسے کہوں گی کہ محمود مجھے فوراً یہاں سے لے جائے، پھر تم مجھے لے جاؤ گے۔ محمود کچھ بھی جواب نہ دے سکا۔ اس نے ابھی تک اس پر اسرار آدمی کو نہیں دیکھا تھا جسے لوگ پیغمبر تک کہتے تھے۔ محمود کی ڈیوٹی کے علاقے میں وہ پہلی بار آ رہا تھا۔ اس کی کرامات اور معجزوں کی کہانیاں اس علاقے میں کبھی کی پہنچ رہی تھیں۔ محمود باہر نکل گیا تو اجنبی لوگوں میں اسے اپنے دو ساتھی جاسوس نظر آئے۔ ان کا علاقہ کوئی اور تھا۔ محمود نے ان سے پوچھا کہ وہ اس علاقے میں کیوں آ گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس غیب دان کو دیکھنے آئے ہیں، مگر وہ جاسوسوں کی حیثیت سے نہیں آئے تھے بلکہ اس سے پوری طرح متاثر تھے۔ انہوں نے اس کی کرامات کسی جگہ دیکھی تھیں جو انہوں نے محمود کو ایسے انداز سے سنائیں کہ وہ مرعوب ہو گیا۔ دونوں اس غیب دان کو برحق سمجھنے لگے تھے۔ محمود نے سوچا کہ علی بن سفیان کے تربیت یافتہ جاسوس جس سے متاثر ہو جائیں وہ برحق ہو سکتا ہے۔ محمود اس سرسبز جگہ کی طرف چلا گیا جہاں سعدیہ بکریاں اور اونٹنیاں چرانے کے بہانے اسے ملا کرتی تھی، مگر وہاں کچھ اور ہی گہما گہمی تھی۔ اسے دور ہی دو آدمیوں نے روک لیا اور کہا کہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر آ رہا ہے، یہ جگہ اس کے لیے صاف کی جا رہی ہے، وہ یہیں قیام کرے گا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ ایک ٹیلے میں غار سا بنایا جا رہا تھا اور جگہ ہموار کی جا رہی تھی۔ اب وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ کام دھندہ چھوڑ کر وہاں جمع ہو رہے تھے۔ اجنبی آدمی جو اس جگہ صفائی وغیرہ کا کام کرتے تھے باری باری آ کر لوگوں کو اس کے معجزے سناتے تھے۔ لوگ مسرور اور مسحور ہوئے جا رہے تھے۔ رات کو بھی لوگ وہاں کھڑے رہے۔ ان کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ مسجد میں کوئی بھی نہ گیا۔ دوسرے دن کی ابھی صبح طلوع ہوئی تھی کہ لوگ پھر وہیں پہنچ گئے۔ انہیں دور ہی روک لیا گیا تھا۔ رات کے دوران اجنبی شہروں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ وہاں گڑے بھی کھود رہے تھے۔ ان کے ساتھ چند اونٹ تھے جن پر بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ یہ سامان کھولا جانے لگا تو انہیں بہت سے خیمے نظر آئے جو کھول کر نصب کیے جا رہے تھے۔ شام گہری ہونے لگی۔ راتیں تاریک ہوا کرتی تھیں۔ چاند رات کے پچھلے پہر ابھرتا تھا۔ اس غیب دان کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ صرف تاریک راتوں میں لوگوں کو اپنا آپ دکھاتا ہے۔ شام کے بعد بھی گاؤں کے لوگ وہاں موجود رہے۔
एक طرف गांव की औरतें भी खड़ी थीं, जिनमें सादिया भी थी। जो जगह आने वालों के लिए साफ की जा रही थी, वहां मशालें चल रही थीं। दो आदमी उन चंद लड़कियों के पीछे से आए जिनमें सादिया थी। लड़कियां उन्हें देख न सकीं। सामने से 3-4 आदमी आए। ये अजनबी लोगों में से थे। लड़कियों के करीब आकर उन्होंने लड़कियों से कहा, तुम यहां से जाती क्यों नहीं? और वो लड़कियों को डराने के लिए उनकी तरफ दौड़े। लड़कियां भाग उठीं और बिखर गईं। किसी ने पीछे से सादिया के ऊपर कंबल फेंका। 2 मजबूत बाजुओं ने उसे कमर से दबोच लिया। एक हाथ से किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसे कंधे पर उठाकर कोई दौड़ पड़ा। एक तो तारीकी थी और दूसरी लड़कियां भाग रही थीं, इसलिए कोई भी न देख सका कि सादिया को कोई उठा ले गया है। दूसरी सुबह जैसे तूफान आ गया हो। गांव के लोग चरागाह की तरफ दौड़ पड़े। एक हुजूम चला आ रहा था। उसके आगे आगे 16-17 ऊंट थे। हर ऊंट पर निहायत खूबसूरत पालकी थी। हर पालकी के पर्दे गिरे हुए थे। वो उनमें कहीं किसी पालकी में था। आगे आगे दफ और शहनाइयां बज रही थीं। बाज लोग वजद आफरीन गूंज में कुछ गुनगुनाते आ रहे थे। ऊंटों की गर्दनों से लटकती हुई बड़ी बड़ी घंटियों का तरन्नुम इसी मौसीकी का हिस्सा मालूम होता था। हुजूम में कोई शोर शराबा नहीं था। हर किसी पर तकद्दुस का रोब तारी था। ये मुरीदों और अकीदतमंदों का जुलूस था जो मालूम नहीं कहां से उसके साथ चले आ रहे थे। ऐसी फजा पैदा हो गई थी जैसे पालकियों वाले ऊंट आसमान से उतर रहे हों। यह काफिला सरसब्ज जगह चला गया। वहां टीले ज्यादा थे। एक जगह बहुत से खैमे नस्ब कर दिए गए थे। उनमें एक खैमा खासा बड़ा था। तमाम लोगों को दूर हटा दिया गया। फिर कोई न देख सका कि पालकियों में से कौन निकला और कहां गायब हो गया। अकीदतमंदों का हुजूम दूर हटकर बैठ गया। सादिया के गांव के लोग उनसे इस मुकद्दस इंसान की बातें सुनने लगे। इंसानी फितरत की ये खासियत है कि इंसान जिस कदर गंवार और पसमानदा होता है, वो उतना ही सनसनी पसंद होता है। वो बातों में सनसनी पैदा करने की कोशिश करता है। यही कैफियत वहां पैदा हो गई थी। इमाम भी इस हुजूम को देख रहा था और महमूद भी। वो अभी कोई राय कायम नहीं कर सकते थे। उन्हें काहिरा से ये हिदायत मिली थी कि सरहदी इलाके में कोई नया अकीदा फैलाया जा रहा है। इसके मुतालिक तफसीलात मालूम करके बताओ कि ये क्या है और इसकी पुष्पनाही में कौन लोग हैं। काहिरा को अभी कोई तफसीली इत्तला नहीं मिली थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिन इलाकों में ये पुरअसरार आदमी जाता था, वहां के जासूस भी उनके मौजज़ों से मरूब हो गए थे। वो उसके खिलाफ कोई बात मुंह से निकालने से डरते थे। सरहदी दस्तों ने भी ऐसा ही असर कबूल किया था। अब उस इमाम की बारी थी। उसे देखना था कि ये सब कोई ढोंग है, शोबदाबाजी है या क्या है। उसने ये देख लिया था कि लोग उसकी तरफ बातें सुन सुनकर इतने मुतासिर और मरूब हो गए हैं कि उन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया था। वो उसकी झलक देखने के लिए उस जगह के गिर्द बैठे थे जहां वो ऊंट से उतरकर किसी खेमे में गायब हो गया। इमाम और महमूद वहां खड़े थे। सादिया का बाप उनके पास आन रुका। उसने परेशानी के आलम में ये बताया कि सादिया रात से गायब है। लड़कियों ने उसे बताया था कि उन्हें चंद आदमियों ने सामने से आकर डराया और वहां से भगा दिया था। एक लड़की ने बताया कि उसने वहां से पीछे 2 आदमी देखे थे। उससे आगे किसी को इल्म न था। बाप सादिया की तलाश में चल पड़ा। महमूद भी उसके साथ हो लिया। वहां उसे सादिया कहाँ मिल सकती थी, मगर वो बाप था। बेचैनी से इधर उधर घूमने फिरने लगा। महमूद उसके साथ नहीं रहा। उन्हें एक अजनबी ने रोक लिया और पूछा, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? सादिया के बाप ने उसे बताया कि गुज़श्ता रात उसकी लड़की लापता हो गई है। मुझे अभी अभी किसी ने बताया कि तुम उस लड़की के बाप हो। अजनबी ने सादिया को हुलिया बताकर कहा, अगर तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें यहां नहीं मिलेगी। अब तक वो मिस्र की सरहद से बाहर और बहुत दूर जा चुकी होगी। गुज़श्ता शाम मैंने एक घोड़ा देखा था। एक जवान और बड़ी खूबसूरत लड़की दूसरी लड़कियों से हटकर घोड़े के पास गई। सवार घोड़े के करीब खड़ा था। लड़की ने उसके साथ कुछ बातें की। सवार घोड़े पर सवार होकर चंद कदम परे चला गया। लड़की इधर उधर देखती उसके पीछे चली गई। आगे जाकर वो खुद ही सवार के आगे घोड़े पर बैठ गई। सवार घोड़ा दौड़ा के ले गया। मैं देख रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की कौन हो सकती है जो एक सवार के साथ अपनी मर्जी से चली गई है। आज किसी ने बताया कि वो तुम्हारी बेटी थी। उसे अब ढूंढने की कोशिश न करो। वो आदमी चला गया। सादिया के बाप के आंसू निकल आए। महमूद का रद्द अमल कुछ और था। वो जासूस था। उसने ये सोचा कि आदमी सफेद झूठ बोल गया है। उसकी इत्तला और तमाम तर बयान झूठ था। कोई उसे कैसे बता सकता था कि उस शख्स की बेटी एक सवार के साथ भाग गई है, जब उसे देखने वाला ये अकेला शख्स था। जासूसों को ये ट्रेनिंग खास तौर पर दी जाती थी कि किसी की बात पर फौरन एतबार न करो और हर किसी को शक की निगाह से देखो। महमूद ने उस अजनबी का पीछा किया। वो हुजूम में से होता हुआ टीलों के पीछे चला गया और खैमों में कहीं गायब हो गया। महमूद को यकीन हो गया कि सादिया उन्हीं खैमों में है और उसके अगवा में इस आदमी का हाथ है।
یہ سعدیہ کے خریداروں میں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے سودا نہ ہونے پر سعدیہ کے باپ کو لڑکی کے اغوا کی دھمکی دی تھی۔ سعدیہ کے باپ نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ یہ اجنبی سعدیہ کے باپ کو یہ جھوٹا بیان دے کر گمراہ کرنے آیا تھا تاکہ باپ اپنی بیٹی کو یہاں تلاش نہ کرے۔